أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ چھٹے رکوع میں سورت نساء کے آخری 4 رکوع یعنی رکوع نمبر 21 تا 24 اور سورت مائدہ کے 16 میں سے پہلے 10 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 21 کافروں کو دوست بنانے والے منافق ہیں۔ 21ویں رکوع میں اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائیں، ایسا کرنے والے منافق ہیں اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ہاں، جو توبہ کر لیں، اپنے رویے کی اصلاح کر لیں، اللہ سے چمٹ جائیں اور اپنی اطاعت خالص اللہ کے لیے کر لیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے وہ پکے کافر ہیں اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ رکوع نمبر 22 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ 22ویں رکوع میں یہود کے چند جرائم بیان کرنے کے بعد ان کے اس قول کی نفی کی گئی کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ کو اور نہ ہی صلیب دی، بلکہ متشبہ ہو گیا کہ ان کے لیے معاملہ، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ شک و شبہ میں ہیں۔ ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں سوائے گمان کے پیروی کرنے کے۔ انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور اپنی طرف، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ رکوع نمبر 23 رسالت کے بعد بے عملی کا کوئی جواز نہیں۔ 23ویں رکوع میں رسالت کے حوالے سے یہ اہم بات بیان کی گئی، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسول تھے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ رسالت کے بعد اب لوگ اللہ کے سامنے اپنی بے عملی کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے۔ اس رکوع میں تمام انسانوں کو دعوت دی گئی کہ وہ اللہ کے آخری رسول پر ایمان لے آئیں، اسی میں ان کی خیر ہے۔ اہل کتاب سے کہا گیا کہ دین میں ناحق غلو نہ کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک نہ کریں، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ رکوع نمبر 24 اللہ پر ایمان لاؤ اور قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ 24ویں رکوع میں عیسائیوں اور مشرکین مکہ کی غلط عقائد کی نفی ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اللہ کی بندگی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، البتہ جو کوئی بھی اللہ کی بندگی کے حوالے سے اعراض کرے گا اللہ اسے شدید عذاب دے گا۔ تمام انسانوں کو دعوت دی گئی کہ تمہارے پاس قرآن کی صورت میں واضح دلیل آ چکی ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور قرآن سے چمٹ جائیں گے اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے گا۔ سورت مائدہ نفاذ شریعت اور اس کے لیے جد و جہد کی تاکید۔ رکوع نمبر 1 نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو۔ پہلے رکوع میں ایک اہم ہدایت دی گئی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ گویا صرف گناہ کرنا ہی بری بات نہیں بلکہ اس کے حوالے سے کسی قسم کا تعاون کرنا بھی گناہ ہے۔ مثلا سود لینا گناہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سودی معاملات کو لکھنا اور ان پر گواہ بننا بھی گناہ ہے۔ رکوع نمبر 2 عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ دوسرے رکوع میں حکم دیا گیا کہ عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ رکوع نمبر 3 عہد شکنی کی سزا، اللہ کی طرف سے لعنت۔ تیسرے رکوع میں بنی اسرائیل سے ایک عہد لینے کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان سے عہد لیا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت کے باغات میں داخل کروں گا۔ بدقسمتی سے بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا، پھر اللہ نے ان پر لعنت کی اور مختلف عذابوں میں مبتلا کیا۔
اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور جو ان باتوں کو واضح کر رہے ہیں جو تم نے اپنی کتابوں کی تعلیمات سے چھپا دی تھیں، ہمارے رسول پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ پھر یہود اور عیسائیوں کے اس قول کی نفی کی گئی کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ پوچھا گیا کہ اگر واقعی محبوب ہو تو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نازل ہوتے رہتے ہیں؟ رکوع نمبر 4، نفاذ شریعت کی جدوجہد سے اعراض کی شرمناک مثال۔ چوتھے رکوع میں بنی اسرائیل کے نفاذ شریعت کی جدوجہد سے پہلو تہی کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کی ترغیب دی، پھر ان کے سامنے ایک تقاضا رکھا، انہیں بتایا کہ اللہ نے ہمیں تورات عطا کی ہے، ہم پر لازم ہے کہ اس کی تعلیمات کو نافذ کر کے ایک عادلانہ معاشرے کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ فلسطین کی مقدس سرزمین ہمارے آباء و اجداد کا مرکز رہی ہے، وہاں ایک مشرک قوم قابض ہے، آؤ اس کے خلاف جنگ کریں اور فلسطین پر قبضہ کر کے وہاں ایک مثالی معاشرہ قائم کر دیں۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی صدمہ پہنچا، آپ نے اللہ سے بد دعا کی کہ وہ اس فاسق قوم کو ان سے دور کر دے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ رکوع نمبر 5، قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ 5ویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان ہوا۔ ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ اس نے غصہ میں آ کر حضرت حابیل کو شہید کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت حابیل نے جواب دیا کہ قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے، اپنی ناکامی کا الزام مجھ کو نہ دو، بلکہ اپنی نیت اور کردار میں اس کا سبب تلاش کرو۔ قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا اور ہمیشہ کے خسارے سے دوچار ہوا۔ اس رکوع میں یہ اصول بھی بیان ہوا کہ جو کسی جان کو ناحق قتل کرے گا وہ پوری انسانیت کا قاتل قرار پائے گا، اور جو کسی ایک جان کی حفاظت کرے گا وہ پوری نوع انسانیت کا محافظ سمجھا جائے گا۔ پھر اسی رکوع میں ایسے لوگوں کی سزا بیان ہوئی جو قتل و غارت گری اور کھلے عام لوٹ مار کرتے ہیں۔ حکم دیا گیا کہ ان کے ٹکڑے کر دو یا انہیں سلیب پر لٹکا دو، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو یا انہیں جلا وطن کر دو۔ ہاں، جو خود کو اپنے طور پر قانون کے حوالے کر دیں تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ رکوع نمبر 6، چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو۔ 6ٹھے رکوع میں حکم دیا گیا کہ چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو۔ اس آیت کی روح سے ہم پر لازم ہے کہ ایسا نظام نافذ کرنے کی جدوجہد کریں جس میں اللہ کے تمام قوانین نافذ ہوں۔ اللہ کے احکامات اس لیے نہیں ہیں کہ ان کی تلاوت کر کے محض ثواب حاصل کر لیا جائے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان پر عمل درآمد کے لیے ہم بھرپور جدوجہد کریں۔ رکوع نمبر 7، شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ 7واں رکوع نفاذ شریعت کی تاکید پر پورے قرآن مجید کا کلائمیکس ہے۔ بڑے جلالی اسلوب میں حکم دیا گیا کہ خواہشات نفس کی نہیں، شریعت کی پیروی کرو، ورنہ کان کھول کر سن لو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ عملی اعتبار سے کافر ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ آج ہم پر قرآن حکیم کی ان تینوں وعیدوں کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں احساس ضیاء عطا فرمائے اور احکامات الہی کے نفاذ کے لیے تن من دھن سے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 8، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ 8ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنائیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں۔ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی ہی میں شمار ہوگا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی دینی ذمہ داریاں ادا نہ کی تو اللہ ان کی جگہ اسلام کی خدمت کی سعادت ایسے لوگوں کو دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ وہ دین کی خدمت کرنے والوں کے حق میں اثار اور دین کے دشمنوں سے سختی کرنے والے ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ماضی میں اللہ نے عربوں کو محروم کر کے دین کی خدمت کا اعزاز تاتاریوں کو دے دیا تھا۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے اور مذکورہ بالا صفات عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 9، نفاذ شریعت کی برکات۔
نویں رکوع میں یہود کے علماء و مشائخ کو جھنجھوڑا گیا کہ وہ لوگوں کو گناہ اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے۔ مزید ارشاد ہوا کہ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکامات نافذ کرتے تو ان پر آسمان سے بھی رحمت کی بارشیں نازل ہوتی اور زمین بھی نعمت کے خزانے اگل دیتی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں احکامات شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 10، شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ 10ویں رکوع میں اہل کتاب کو جھنجھوڑا گیا، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل کتاب تم کسی بنیاد پر نہیں جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کلام بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے نافذ نہیں کرتے۔ آج یہی خطاب ہم مسلمانوں سے ہے کہ ہماری اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں اگر ہم قرآن حکیم کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے۔ اسی رکوع میں عیسائیوں کے اس عقیدہ کی زوردار نفی کی گئی کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حلول کر گیا ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے ظالموں کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔